رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاوند ہیں اپنی بیویوں کے. حضور پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات، سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، حضرت ام حبیبہ. یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں، ازواج مطہرات. تعلق کیسا ہے خاوند اور بیوی کا؟ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی تو پاؤں کی جوتی ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو شادی کر کے دبئی نکل گئے، 3 سال 4 سال سعودیہ بیٹھے، جی کماؤں گا نہیں. بیوی کہے میں اماں کے گھر جانا ہے، نہیں میں نے شادی تمہاری اس لیے کی تھی، امی ابو میری کی خدمت کرو. اے چاچے، ماں باپ کی خدمت تیرے ذمے ہے، تیری بیوی کے ذمے ہے. یہاں سے معاملات کیا سے کیا پہنچتے ہیں. یہ میرا پورا دن سیل فون چلتا ہے، میں اللہ کے قرآن کے سامنے مسجد میں بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے. میں گھر سے یہاں تک آتے ہوئے 3 سے 4 طلاق کے فتوے بتا چکا ہوں صرف اس راستے میں. آپ میرے 24 آورز کے حساب لگائیں کہ 24 گھنٹے میں طلاقوں کے فتوے کتنے لوگ پوچھتے ہوں گے. کہ رجحان بڑا کیوں ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کھائے ہیں. ہمیں حقوق کی معلومات ہو، یہاں معاملات میں بندے کے علم اور عمل میں ہو تو کبھی معاملہ خراب نہ ہو. تو یہاں خاوند بیوی کے تعلقات دیکھ لینا ذرا کیا معاملہ ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تعلق گزارا ہے، کیسا معاملہ رہا ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں کیا ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہے، حضرت سودا کے معاملات کیا ہیں، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ کے کیا معاملات ہیں، حضرت صفیہ کے کیا ہے، ذرا دیکھ لیں. میں تفصیلاً نہیں جاتا، میں اس پہ تھوڑی جھلکیاں دے رہا ہوں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سنن میں ہے، ایک بار اونٹ پر بیٹھنے لگی تو بیٹھ نہ سکیں، بختی نسل کا اونٹ تھا، اونچی قد کا. حضرت رسول اللہ نے دیکھا کہ میری اہلیہ اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتی، تو اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ چپکا دیا اور فرمایا صفیہ ادھر پاؤں رکھ اور اوپر چڑھ جا. یہ بیوی سے محبت نہیں ہے. اور آج کوئی بندہ بیوی کی سفر میں لے جاتے وقت کار کی کھڑکی کھول کے بٹھائے، دنیا کہتی ہے تیران مرید ہے، سارے کہتے رن مرید ہو گیا بھائی. تو بھائی اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، تم رن مریدی کا تانا دیتے ہو. اے میرے دوست، اگر یہ کل لڑکی رکھ کے گپ شپ لگاتا اور میسج اور چیٹنگ کرتا، تم کہتے واہ انہوں تے بڑا پھسان دا طریقہ آدھے، لاکھ لعنت ہے اس زندگی پر جو بندہ کسی کی عزت کو اچھالتا پھر. وہاں پر تو لوگ خوشی مناتے ہیں، یہ اتنے لڑکیوں سے یاریاں رکھتا ہے، اور جو بیوی سے اچھائی کے معاملات رکھے اسے آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت آپ نے سنا ہوگا کہ جہاد ہے، بولیے. بولتے نہیں ہیں. بیویوں کی بات آئی، آپ تلک والے چپ ہو گئے ہیں. آپ چپ ہوں گے میں پھر بھی بولوں گا، آپ بولیں گے میں پھر بھی بولوں گا. آپ کہیں گے ہولا ہاتھ رکھ، میں پھر ہی بولنا ہے. آپ کہیں نرم کر گرم کر، پھر بھی بولنا ہے. میں یہاں بولنے آیا ہوں آپ کے سامنے. ماں باپ کی خدمت جہاد ہے، میں اس میں شک نہیں کرتا، لیکن بیوی کی خدمت جہاد ہے یا نہیں ہے؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں دلیل لا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے چشم و چراغ ہیں. جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ جی نہیں، لیکن انہیں بدری سمجھا گیا ہے، بدر کے مال غنیمت میں حصہ دیا گیا ہے. کیوں؟ جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھے. رسول پاک علیہ السلام کو جاتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ میری اہلیہ بیمار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو امیر جنگ نے، امیر جہاد نے ان کی تشکیل گھر میں بیوی کی خدمت پہ کر دی. واپسی میں ان کو مجاہد شمار کیا گیا. تو کہو نا بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے. یہاں کوئی نہیں کہتا. بھائی یہ نکاح ہے، یہاں آپ نے حقوق دینے ہیں، اور لوگ بیویوں سے پیسہ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں دینے والے بنو. کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا حق مہر اس نے تمہیں نہیں دینا، تو نے اسے دینا ہے. تو بھائی مال متقوم کیا ہے کیا نہیں ہے یہ مفتی حضرات سمجھا دیں گے آپ کو فقہ کی عبارات سے، لیکن یہ تو دیکھ لیا جائے نا. تو بھائی
اس طرح کے معاملات میں بیویوں کے ساتھ نرمی، حقوق میں، پیار میں، تعلق میں۔ اچھا میں ایک بات اور کر رہا ہوں، ایک شخص اللہ کے رسول کی دعوت کرنے حضور پاک کی خدمت میں آ گیا، ٹھیک ہے، مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم آئی، میری اکیلی دعوت یا ود فیملی میں گھر والی بھی ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی دعوت ہے۔ کہا میں نہیں آتا۔ اجابت الدعوہ کو یاد کرنے والوں، یہ بیوی کے حقوق میں بھی وہ حق بھی شامل ہے کہ دعوت کو قبول کرنا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، تو یہ اجابت الدعوہ کی بات کہا جائے گی۔ اگلی بار اسے کسی نے کہا، اس کی کئی وجہ ہیں، شاید یہ وجہ بھی تھی، ایک علماء نے لکھا کہ اس کے دل میں شاید سیدہ رضی اللہ عنہ اما عائشہ کے لیے کوئی خلش موجود تھی، تو حضور پاک اما عائشہ کی خلش اس کے دل سے دور کرنا چاہتے تھے۔ کچھ بھی ہو لیکن بیوی کے حق کو تو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگلی بار انہوں نے کہا دعوت ہے، کہا عائشہ تم آئی؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا اچھا پھر میں آؤں گا۔ تو بیویوں کے ساتھ محبت ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ میں مشکات کی روایت ہے کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول سفر سے واپس آ رہے ہیں اور پردے کا رات کو انتظام ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ آؤ ذرا بھاگنے کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ فسبقت علیہ، کا دوڑ ہوئی تو میں آگے نکل گئی۔ ایک عرصہ گزرا اور پھر ایسے سفر کا انتظام ہوا تو حضور نے